آج کا دور انتہائی ترقی یافتہ دور ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلبہ ہے۔ انسان جو ہے اس نے چاند پر قدم جو ہے وہ رکھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ مریخ پر جانے کی تیاریاں جو ہے وہ بھی مکمل کی جا رہی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں اکثر انسان ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ غیر مرئی مخلوق جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جنات جو ہے یہ صرف محض باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کے اس دنیا میں پائے جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے سوچنا بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جنات ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ عز و جل نے انسان سے بھی پہلے بنایا، اور شیطان جو ہے وہ بھی جنات میں سے ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ سورہ حجر کی آیت 27 میں ارشاد ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات آگ کی لپٹ یا آگ کی لو سے پیدا شدہ مخلوق ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ غیر مرئی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ سورہ اعراف کی آیت 27 میں ارشاد ہے کہ اس کی قوم وہاں سے تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو انسانوں کے اندر نہیں ہیں۔ انسانوں کی صلاحیتیں ان سے مختلف ہیں، گو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہمارے پاس آج جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ میزائل، اسپیس اور راکٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود اس قابل نہیں ہوئے کہ آسمان تک پہنچ سکیں، لیکن جنات کے پاس عرصہ دراز سے یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ یوں ہی نہیں، آسمانوں پر جا کر یہ آسمانوں پر بنے ہوئے طاقوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتوں کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آسمانوں میں اس مخصوص جگہ پر بیٹھ کے فرشتوں کی باتیں سننے کے بعد اپنے کاہنوں کے پاس آ کر ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کاہن ان باتوں کو جو سنی سنائی ہوتی ہیں، جو جنات سے سنتے ہیں، ان کو پھر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو چکی تھی اور نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، تو آسمانوں پر بہت سخت پہرے لگا دیے گئے۔ فرشتوں نے ان تمام ذرائع کو بند کر دیا اور آسمانوں پر پہرے دار بٹھا دیے تاکہ جنات کسی قسم کی کوئی خبر نہ چرا سکیں، کیونکہ کلام الہی محفوظ ترین کلام تھا۔ اس لیے اس کلام کو محفوظ ترین بنانے کے لیے جنات اور شیاطین کی رسائی جو ہے اس کو محدود کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کیونکہ ذات خداوندی نے لی ہوئی تھی، اس لیے جنات پر پہرے لگا دیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اور بھی حکمت موجود ہو، واللہ عالم۔ بہرحال جنات اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ آسمانوں پر بہت ہی سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، اور آگ کے بہت ہی سخت شعلے تعاقب میں آتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان کی زد میں آ جاتا ہے وہ پھر بچ نہیں پاتا، کیونکہ ان گولوں کا نشانہ جو ہے وہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ شہابیوں کا آسمان سے گرنا جو بسا اوقات ہمیں رات کے وقت نظر آتا ہے، وہ اسی آگ کے گولے ہوتے ہیں جو فرشتے جنات پر برساتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے شیئر کی گئی تمام تر معلومات قرآن و حدیث سے ہوں، اس لیے اگر آپ کو بات اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا۔ اچھی بات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔